دعائے ظہور حجت بن حسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آلہ وصحبہ فی حال الساعة ولیم و حافظ و قائد و ناصر و دلیل یا رب العالم محمد و حق العالم محمد فائز الفرد یا کاشف الکرب صلوات با جماعت تلاوت فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام علی مخدومتنا الانسان معصومہ والقرآن بلقیس حجرت تقدیس الجلال والعصیت تکمیل والکمال. الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ الغیر معلمہ ام الانوار ام الکتاب ام القرآن ام الآئمہ ام المعصومین ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام ابیہا سیدہ فاطمۃ الزہرا آیت اللہ العظمیٰ و زوجت آیت اللہ الکبریٰ. الصلاۃ والسلام علی آباء الحسین و ابناء الحسین و جداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محسن الکتاب کتاب المجید و فرقان الحمید و حصدق الصادقین و قول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما قدر اللہ حق قدرہ بلند الصلوات. خداوند عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. جتنے بھی ہاتھ اس پاک مطہر مقدس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، میرے سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی ہاتھ اس دلیل سے خالی نہ جائے. ملوانیان مجلس، ذاکرین مجلس، حاضرین مجلس کے رزق معرفت میں، رزق ولایت میں اضافہ فرمائے. بہت بڑی دعا ہے، میرے کے دل سے آمین کہیے گا. میرا خالق، میرا مالک، تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک وہ دیدار کربلا نہ کر لے. تمام دعاؤں سے بہتر اور آسان دعا جتنی تڑپ سینے میں ہے اتنی بلند آمین کہیے گا. میرے اللہ شہنشاہ معظم وقیت العظم حقیقی وارث سے دو جہاں کے ظہور میں تاجیل فرما. بعد الظہور مالک کا دیدار نصیب فرما. بعد دیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما. دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ. سہارا درود کا دو بلند آواز سے صلوات تلاوت فرما. احسان پاکستان جس بندے کو جتنا یاد ہے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے. تعداد زیادہ ہے، ایک صلوات ایسی تلاوت فرمائیے کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شامل کی جا سکے. اجازت ہے سرکار کو خوشی. برادر عزیز، برادر اکبر بھائی حبیب رضا حیدری صاحب ممبر پر تشریف فرمائیں. زیادہ دیر آپ کے اور ان کے درمیان کھڑا نہیں ہونا چاہتا. ہے توجہ کوئی بات کرے سکا. جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پہ آ کے پرسکون ہو جاتی ہے، سچائی کے اس جزیرے کو مجلس حسین کہتے.
اگر تھوڑے اکٹھے ہو جاؤ گے تو ٹھنڈ گھٹ لگے گی میرے خیال سے. تھوڑے اکٹھے ہو جائیں گے مہربانی کر. تھوڑے تھوڑے صلوات پڑھے تھوڑا تھوڑا آگے آج مہربانی مجلس سے میری جان تھوڑا تھوڑا گیا حرکت کر. جوان تھوڑے حرکت کیجئے ہلکا تھوڑا سا. ساری رات کا تھکا ہوا تڑپتا ہوا بستر مرض پہ لیٹا ہوا انسان جس جگہ پہ آ کے اپنے سانسوں کو اطمینان محسوس کرتا ہے اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں. ابھی بھائی اجازت ہے بھائی ندیم. اللہ نے ہر نبی کو بھائی آسن توجہ بھی اللہ نے ہر نبی کو عدل کی مسند پہ رکھا ہے. میں اپنے شہر کے معیار سے اور آپ کے چہروں سے اچھے سے واقف ہوں. اس وقت میں اس لمحے جو مجھے پڑھنا چاہیے میں کوشش کر رہا ہوں وہی. اللہ نے ہر نبی کو عدل کی مسند پہ رکھا ہے. اسی اللہ نے ہر امام کو فضل کی مسند پہ رکھا. عدل اور ہے فضل اور ہے. 1 منٹ فقط دیجئے پھر آپ کے چہروں پہ رونق آ جائے. عدل کیا ہے؟ جو بنتا ہو دینا عدل ہے. جو بنتا ہو دینا عدل ہے. جو نہ بھی بنتا ہو دینا فضل ہے. عدل اور ہے فضل اور ہے. بندے جتنے بیٹھے کافی. ایسے میرا عقیدہ ہے کہ رات کے اس پہر پہ یا آسمان پہ تارے چمکتے ہیں یا زمین پہ علی کے پیارے چمکتے ہیں. عدل اور ہے فضل عدل بھائی اور ہے. عدل جو بنتا ہو دینا عدل ہے. جو نہ بھی بنتا ہو دینا فضل. نبی ہوتے ہیں عدل کی مسند پہ. امام ہوتے ہیں فضل کی مسند. ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بیٹھے کھڑے بندے میرے ساتھ مل سکیں. ہم اپنے گھر میں ایک مزدور لگواتے ہیں. اس سے طے کرتے ہیں کہ شام کو 5 بجے تمہیں 1000 روپیہ دیا جائے گا. مثال کے طور پہ 5 بجتے ہی ہم اس کے ہاتھ پہ 1000 روپیہ رکھتے ہیں. یہ جو 5 بجتے ہی ہم اس کے ہاتھ پہ 1000 رکھتے ہیں نا یہ ہے عدل. خوش ہو کے 1500 رکھ دیتے ہیں یہ ہے فضل. بات پسند آ گئی سرکار. عدل اور ہے فضل اور ہے. نبی ہوتے ہیں عدل کی مسند پہ. امام ہوتا ہے فضل کی مسند پہ. کائنات کی رحمت منبر پر تشریف فرما تھی کہ دروازے سے ایک بندہ داخل ہوا. اسے صدا دے کے کہا اے اللہ کا نبی مجھے بیٹا چاہیے. اے اللہ کا نبی مجھے ذرا ذاکر سے بے نیاز ہو کے بات کرنا. ذاکر سے بے نیاز ہو جائے. اے اللہ کا نبی مجھے بیٹا چاہیے. یہ تھا کون سب جانتے. نبی بیٹھے تھے عدل کی مسند پہ. سرکار نے منبر پہ بیٹھ کر دو کو پڑھا. بادشاہ نے کہا تیرے نصیب میں علاج نہیں ہے. مایوس ہو کے عدل کے دربار سے باہر نکلا. گلی میں پہنچا 55 کے فضل سے ملاقات ہو گئی. ہاتھ کھولو یار ہاتھ کھولو یار ہاتھ کھولو کہ عدل کے دربار سے مایوس ہو کے باہر نکلا. بچپن کے فضل سے جیڑا نہیں بولے امام بچپن میں بھی امام ہوتا. بچپن کے فضل سے ملاقات ہو گئی. فضل نے دیکھا عدل کے دربار سے ایک مایوس شخص باہر آ رہا ہے.
फजल ने इसका हाथ पकड़ा, अदल के दरबार में वापिस दाखिल हुए। अदल मिंबर में बैठे हुए थे। अदल ने मुस्कुरा के फजल का चेहरा देखा, चेहरा देखेगा, बेटा हुसैन आप जानते हैं ये क्या लेने आया है? हुसैन फरमाने नाना मैं जानता हूँ ये क्या लेने आया है। रसूल खुदा ने कहा बेटा हुसैन ये बेटे मांग रहा है और मैंने लो पड़ी है, वहाँ नहीं लिखे। जब रसूल खुदा ने कहा वहाँ नहीं लिखे, हुसैन ने कहा 1 2 तुम्हारी चौपदी कसम, हुसैन ने कहा 3 4 5 6 7 का हुसैन ने, रहाब ने हाथों को जोड़ के कहा हुसैन बस। रसूल खुदा ने कहा रहाब अगर आज तूने हुसैन को ना रोका होता, मैशर के मैदान में आदम की नस्ल एक तरफ होती, तेरी नस्ल एक तरफ होती। मैशर के मैदान में आदम की नस्ल एक तरफ होती, तुझ अकेले की नस्ल एक तरफ होती। जे बेटे मेरे नबी सकते थे, मैं मोंडा नहीं हजा सकता बंदे दा, लेकिन एक गल करा, जो जबाने बंदा काट के कुत्तों को फेंक दे, जो चौकों में बोले हुसैन के जिक्र में ना बोले। मैं बात कर रहा हूं और मैं चेहरों को पढ़ूंगा। बेटे थे मेरा नबी सकता था, लेकिन नबी बैठे थे अदल की मसनद पे, हुसैन थे फजल की मसनद पे। अच्छा हुसैन को जानते हैं रसूल कि हुसैन क्या है? हाय हाय, हुसैन क्या है? हुसैन किस इख्तियार का मालिक है? नबी जानते थे, जो बैठे थे उन्हें समझाना चाहते थे। रसूल खुदा ने पूछा बेटा हुसैन मैंने लो पड़ी थी, वहां नहीं लिखे थे, आपने कैसे दे दिए? हुसैन फरमाते नाना आप तो जानते हैं मैं देता पहले हूं लिखवाता बाद में हूं। मैं देता पहले हूं, वहां लिखवाता बाद। बात पसंद आ गई? अदल और है, फजल और है। तवज्जो मुकम्मल कीजिएगा। अदल जो बनता हो देना अदल है, जो ना बनता हो देना फजल है। गल नहीं पसंद आती पी तो मैं कुछ जंग सुना देना। बड़ी देर के बाद आपके चेहरों की ज़ियारत की है, कुछ देना चाह रहा हूँ। झोली फैलाओगे तो कुछ दूंगा सरकार। दुकानदार भी गाहक देख कर सौदा भी खाता है। आप सलामत रहें। अली इलेक्शन में इमाम नहीं बना, इलेक्शन वाले नारे मुझे उसमें नहीं लगाते। हाथ ऊंचे करो हैदरी। आप सलामत रहें। अदल और है, बात पसंद आई है सरकार? बात बढ़ाऊं? अदल और है, फजल और है। जो बनता हो देना अदल है, जो ना भी बनता हो देना फजल। पांचवें बादशाह मिंबर पे तशरीफ फरमा थे, दरवाजे के बंदा दाखिल हो गया, उसे सदा दे के कहा ऐ रसूल का बेटा मुझे माल चाहिए। बंदा गूंगा बैठा है, बेशक न बोले। उसने कहा सरकार मुझे माल चाहिए, मुझे दौलत चाहिए। पांचवें बादशाह ने मिंबर पे बैठ के लोगों को पढ़ा। अगर पहला मोहम्मद मिंबर पे बैठ के लो पढ़ सकता है तो पांचवा भी पढ़ सकता है। सरकार ने मिंबर पे बैठ के लोगों को पढ़ा। वक्त नहीं है कि मैं बात खोलता, मैंने समेट ली बात। सरकार ने मिंबर पे बैठ के लोगों को पढ़ा। सरकार ने कहा तेरे नसीब में माल नहीं है। बंदा वही बोले जिसका बोलना हुसैन को अच्छा लगे। तेरे नसीब में माल नहीं है, दौलत नहीं है। ये मायूस होके जाने लगा। सरकार ने कहा वापिस आ, पानी का बर्तन उठा, मेरे हाथों को धुला। इसने पानी का बर्तन उठाया, सरकार के हाथ धुला रहा था। बादशाह का चेहरा देख रहा है। बादशाह कहते मेरा चेहरा न देख, जमीन पे देख। इसने जमीन पे देखा, पानी नहीं हीरे जवाहरात गिरे थे, पानी नहीं हीरे जवाहरात गिरे थे। मौला कहते ये सारे उठा के ले जा, ये सारे उठा के ले जा। उसने हाथों को जोड़ के कहा सहरा का लाल अभी आपने फरमाया है मेरे नसीब में माल नहीं है, अभी आप कहते सारे उठा के ले जा। मौला कहते जो बताया था वो अदल था, जो दे रहा हूं ये फजल।
آخری بات کرو، عدل اور ہے، فضل اور ہے۔ جو بنتا ہو دینا عدل ہے، جو نہ بھی بنتا ہو دینا لازم، جو نہ بھی بنتا ہو دینا فضل۔ آخری بات کرو، قبول کرو۔ امیر المومنین ممبر پہ تشریف فرما تھے۔ میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے گا اگر میں یہ بات پہنچا دوں۔ دروازے پہ بندہ کھڑا ہے، دروازے پہ داخل نہیں ہوا، بھائی نے دن توجہ کی، اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کے ہاتھ کو اٹھایا، یوں یاسین اس نے ہاتھ اٹھا کے نا دروازے پہ کھڑے ہو کے صدا دے کے کہا یا علی، آئے یا علی، ان کے دلوں کی کھڑکیوں کو کھول میرے مولا، میں ولایت علی کا جوہر ان کا سینے میں ہوتا، یا علی مجھے پاک کر دیجیے۔ ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتا اور ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا یا علی مجھے پاک کر دیجیے۔ شاہ جی توجہ کیجیے، یہ جملہ اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا۔ علی جانتے تھے یہ کیا کر کے آیا، علی جانتے تھے، لیکن جو بیٹھے تھے انہیں سمجھانا چاہتے۔ یہ خرامہ چلتے ہوئے علی کے تخت کے سامنے آیا۔ علی نے پوچھا تو کیا کر کے آیا؟ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا یا علی مجھ سے چوری جیسا گناہ ہو گیا۔ چوک ہے، آواز باہر بے شک جا رہی، میں اپنے لفظوں کا نہیں نقطے کا بھی ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا یا علی مجھ سے چوری جیسا گناہ ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم کتنا خوبصورت دور تھا علی کا، چور خود چل کے آ جاتا تھا۔ ہائے ہائے کتنا حسین دور تھا علی کا، چور خود چل کے آ جاتا۔ شریعت محمدیہ کا مالک، یہ 5 منٹ میں ممبر چھوڑو، شریعت محمدیہ کا مالک ممبر پہ تھا۔ علی نے کہا جلاد تو اس کی انگلیاں کاٹ لی، انگلیاں سرکار نے کہا جلاد کو اس کی کاٹ لی۔ شریعت محمدیہ میں پوری ذمہ داری سے بات کرو، چور کی انگلیاں کاٹنے کا حکم ہے، ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے۔ شریعت محمدیہ میں چور کی انگلیاں کاٹنے کا حکم ہے، ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں، کیونکہ 7 جز ایسے ہیں جو بغیر عضو شریع سجدے کی حالت میں زمین کو مس نہ ہو تو سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ میں جملہ خدا قسم پہاڑ کی بلندی سے بڑا کہہ رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، بندہ گونگا بیٹھا تو بے شک نہ بولے۔ سرکار جلاد نے ایک تلوار اٹھائی، اس کی انگلیاں کاٹ رہا تھا، علی کا چہرہ دیکھ کے مسکرا رہا تھا، علی کا چہرہ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بندوں نے کہا تجھے تکلیف نہیں ہو رہی، تجھے درد نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، میں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں جس کے صدقے میں خدا نے یوسف کو حسن دیا تھا۔ میں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں جس کے صدقے میں خدا نے یوسف کو حسن دیا تھا۔ ایسے گالے کے میں نے خرید لی، انگلیاں کٹی ہوئی اٹھائی، اس نے چومی، آنکھوں کو لگائی۔ جڑے بندے ہاتھ چاندے پہ انہوں سلام، جڑے بندے منو بیندے پہ انہوں 2 ہاتھوں نے سلام۔ جملہ پہنچے خدا کو سے میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے۔ انگلیاں کٹی ہوئی اس نے اٹھائی، چومی، آنکھوں کو لگائی۔ یہ کٹا ہوا ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتا ہے یا علی، یا علی آپ کا شکریہ۔ ہر بات پہ ہر بندہ بولتے ہی نہیں، یا علی آپ کا جتنے میرے شہر والے میرے نہ بول دے اتنا بڑا ہے۔ یا علی آپ کا شکریہ، شکریہ ادا کیا اس نے۔ علی نے کہا سلمان اسے واپس بلا، واپس بلا اسے۔ بندوں نے کہا تیری انگلیاں کٹ گئی، تو شکریہ کس بات کا ادا کر رہا ہے؟ اس نے کہا علی نے یہاں سزا دے کے وہاں کی شرمندگی سے بچا دیا۔ علی نے یہاں سزا دے کر، میں فضائل پہ چھوڑو، یہاں سزا دے کر وہاں کی شرمندگی سے
علی نے کہا سلمان اسے واپس بولا، یہ واپس آیا۔ علی نے اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ کے ساتھ لگائی۔ سبحان اللہ۔ علی نے اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ کے ساتھ لگائی، اوپر ید اللہ ہاتھ پھیرا، اوپر ید اللہ ہاتھ پھیرا، اللہ والا ہاتھ پھرنا تھا، انگلیاں واپس جڑ گئی۔ انگلیوں کا جڑنا تھا، یہ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا یا علی جب دینی تھی پھر کاٹی کیوں، جب دینی تھی پھر کاٹی کیوں؟ علی فرماتے جو کاٹی تھی وہ عدل تھا، جو دی ہے یہ فضل۔ سلامت رہے، سلامت رہے، ہاتھ سلامت۔ جو کاٹی تھی، میں چھوڑا میں، جو کاٹی تھی وہ عدل تھا، جو دی ہے وہ فضل۔ میں مقصد دے رہا ہوں تیرے حوالے کرم بھائی ابھی، عدل اور ہے، فضل اور ہے۔ امیر المومنین منبر پہ تشریف فرما تھے، علی نے فرمایا اللہ وہ ہے جو محشر کے میدان میں عدل کرے گا۔ پورے گھنٹے کا موضوع میں نے چھوڑ دیا سارا، خدا قسم یہ 7-8 منٹ کے اندر میں نے کیسے سمیٹا یہ میں جانتا ہوں۔ علی نے فرمایا اللہ وہ ہے جو محشر کے میدان میں عدل کرے گا۔ دھواڑی چوکدی قسم، فضل نہیں کرے گا، عدل کرے گا۔ اس سے زیادہ خاموشی وہاں ہو گئی جہاں علی نے فرمایا تھا۔ علی کا ایک صحابی ہے بادشاہ امیر المومنین کا، اتنا بھولا ہے، یہ 2 منٹ ہے ممبر میں حوالے کر، اتنا بھولا ہے یہ کتنا بھولا ہے بھی سمجھ آ جائے۔ یہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے ہاتھوں کو جوڑا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے یا علی اللہ محشر کے میدان میں عدل کرے گا؟ علی فرماتے ہاں۔ اس نے کہا سرکار ہمارے پاس تو اتنی نیکیاں ہے ہی نہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ بندہ وہ بولے جس کے سینے پہ ماتم کا داغ ہے۔ خدا قسم میں جملہ بہت جلدی جلدی تیرے حوالے کر کے میں بچ پڑا۔ اس نے کہا سرکار ہمارے پاس تو اتنی نیکیاں ہے ہی نہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ علی فرماتے پریشان کی ہوتے ہو، جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا، جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا۔ اتنا بھولا تھا وہ، اتنا بھولا تھا، اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا علی آپ ہی نے فرمایا ہے محشر کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بیٹے کو باپ کا پتہ نہیں ہوگا، باپ کو بیٹے کا پتہ نہیں ہوگا۔ اگر ترازو لگا ہوگا تو آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ ترازو کے آگے ہوں گے، کہ آپ ترازو کے پیچھے ہوں گے، کہ آپ ترازو کے دائیں ہوں گے، کہ آپ ترازو کے بائیں ہوں گے۔ امیر فرماتے دائیں بائیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا علی آپ کے ہاتھ میں ترازو، آپ تو کریں گے عدل، ایسے پیغام ہے تو میں سلام کرو۔ اس نے کہا سرکار آپ کے ہاتھ میں ہوگا ترازو، آپ کریں گے عدل، ہمارا کیا ہوگا؟ اتنی خاموشی مجھے چاہیے تھی۔ اس نے کہا سرکار آپ کے ہاتھ میں ہوگا ترازو، اگر آپ نے ترازو اٹھایا ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے پاس تو اتنی نیکیاں ہے ہی نہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ امیر فرماتے اگر میں نے ترازو اٹھا دیا تیری برائیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، تیری نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ہماری ولایت کو رکھو، اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ہماری ولایت کو رکھو۔ امیر فرماتے پھر ہم دیکھیں گے تمہارے گناہ تمہیں جہنم لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت تمہیں جنت لے کے جاتے ہیں۔ تجھے حیدری آج کی مجلس عزا کے منتظم اعلیٰ مرزا ندیم صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں۔ مرکزی امام بارگاہ میں یہ مجالس ہیں، ان کے اعلانات سماعت فرما لیں۔ 13 رجب جشن ظہور مولا کائنات،
رات 8 بجے مرکزی امام بارگاہ خانہ شبیر دھوبی گھاٹ میں ہوگا. 12 رجب جی 3 رجب مرکزی امام بارگاہ خانہ شبیر دھوبی گھاٹ میں مجلس عزا برپا ہوگی، جس سے ملک علی رضا کھوکھر صاحب، ذاکر اہل بیت یاسر رضا جنگی صاحب، علامہ سید عاقل رضا زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے. 3 رجب مرکزی امام بارگاہ خانہ شبیر دھوبی گھاٹ میں مجلس عزا برپا ہوگی، جس سے ملک علی رضا کھوکھر صاحب، جناب یاسر رضا جنگی صاحب، علامہ سید عاقل رضا صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے. 24 ذوالقعدہ غریب الغرباء کا ماتم مرکزی امام بارگاہ خانہ شبیر دھوبی گھاٹ میں 7 بجے رات مجلس عزا برپا ہوگی مرزا ندیم کے زیر اہتمام، جس میں پاکستان کے نام اور علماء کرام اور ذاکرین خطاب فرمائیں گے. 24 رجب آپ سب جانتے ہیں مرکزی امام بارگاہ میں بسلسلہ شہادت سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مجلس عزا برپا ہوتی ہے، جس سے علامہ سید محمد عباس رضوی صاحب، ذاکر ذریت عباس اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے. 24 رجب گراؤنڈ کریشیا میں مجلس عزا برپا ہوگی، جس سے ڈاکٹر سید ماجد رضا عابدی صاحب خطاب فرمائیں گے. 15 رجب جناب افضل جمال ان کے زیر اہتمام امام بارگاہ آستانہ حیدر قرار سلیمی چوک میں مجلس عزا برپا ہوگی 15 رجب 8 بجے رات، جس سے قاری القصائد جناب حبیب رضا حیدری اور بنی کے تارڑ اور سرمایہ ملت جعفریہ ڈاکٹر سید ماجد رضا عابدی صاحب خطاب فرمائیں گے. 22 رجب جشن ہوگا، جشن ظہور مولا کائنات، جس سے جناب سید عاقل رضا زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے. 6 جمادی الثانی سے مجلس عزا دختر رسول کا ماتم سید محب شاہ جی ان کے زیر اہتمام منتظر امام زمانہ، جس سے جناب علامہ حافظ تصدق صاحب، سید ابوالحسن نقوی صاحب، علامہ آصف رضا گودل صاحب اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے.